مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہوتے ہیں، معروف سماجی شخصیات ہوتے ہیں، اور معروف نعت خواں ہوتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شیف پاکستان کے معروف شیف سارہ فرحان، جو کہ آپ کے افطار کے دسترخوان کو دوبالا کرتی ہیں اپنی ریسیپیز، اچھی ریسیپیز آپ کو بتا کر۔ اور شیف یقیناً تیاری کر رہی ہیں، اور شیف کے بعد جب میں جاؤں گا تو یقیناً آپ کو ریسیپی بتاؤں گا اور لائیو ہم دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف عالم دین، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا آپ ہمیشہ ہمارے ہر پروگرام کا آپ حصہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب، السلام علیکم۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حضرت آپ عمرہ بھی کر کے آئیں، اس کی میں آپ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور میرے ساتھ موجود بہت خوبصورت انداز میں حضور کی نعت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جناب رضوان حسینی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ میرے ساتھ ایک اور معروف ثناء ہیں، اور آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنا نام خود سے بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے نقیب احمد قادری۔ ہاں، ان کا نام ہے نقیب احمد۔ یہ وہ نقیب نہیں ہے جو اسٹیج پہ جو کمپیئرنگ کرتے ہیں، ان کا نام ہے نقیب احمد قادری۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو رضوان حسینی صاحب آپ بارگاہ رب العزت میں اپنی خوبصورت آواز میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو بھی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس بزم عقیدت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بات کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے۔ علامہ عمیر قادری ترابی صاحب، مجھے یہ بتائیں حضرت،
سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ فارمیٹ ہوتا ہے نا، یہ آسان گفتگو کے اوپر ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سوالات ہوں اور زیادہ جوابات ہمارے دیکھنے والوں کو ملیں۔ تو علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے علمی مجلس سجائی ہے الحمدللہ۔ تاکہ ناظرین کو اس سے بھرپور فائدہ ہو۔ دیکھو، روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں اور روزے کی حالت کے علاوہ بھی غصہ حرام ہے، کیونکہ یہ غصہ جڑتے گھروں کو توڑ دیتا ہے، اور غصے سے انسان نہ جانے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ حالت روزہ کے اندر، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر بھوکا رہے اور بیہودہ کلام سے نہ بچے، جھوٹ سے نہ بچے اور فضول گفتگو سے نہ بچے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بیہودہ کلام سے بھی بچتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، وہ غیبت سے بچتا ہے، وہ حسد سے بچتا ہے اور غصے سے بچتا ہے۔ اور غصہ جب انسان کو آ جاتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جو روزے دار کو جو روزے کا اثر ملتا ہے، یعنی روحانیت ملتی ہے، تو اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی روزہ پسند ہے کہ جس پر اس کو قابو ہو۔ مثال کے طور پر جب بندہ روزہ رکھے تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے بس سحری کرے اور افطاری کرے، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں سے نہ بچے، یعنی ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا، پاؤں کا، یعنی اپنے اعضائے بدنیہ کو ان تمام افعال سے بھی بچائے، ان تمام گناہوں سے بھی بچائے، تاکہ وہ روزے کے پورے ثمرات حاصل کر سکے۔ تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اور اس سے انسان پریکٹس میں ہوتا ہے، اور جب بندے کو پریکٹس ہو جاتی ہے تو رمضان گزرنے کے بعد بھی پھر وہ غصے سے بھی بچ جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گالی گلوچ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم روزے میں ہو اور کوئی تمہیں گالی دے تو تم اسے لڑو نہیں، غصہ نہ کرو، لڑو نہیں، ان سے جھگڑو نہیں، بلکہ اسے یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے بندہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ بندہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، جن میں بندہ غصے سے بھی۔ اب ہمارے یہاں شہر پہ ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ ایریا ہے، کاروباری حضرات ہیں، لین دین ہوتا ہے، ان خرید و فروخت ہوتی ہے، کوئی بات بھی بری فوراً لگ جاتی ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، یہ میرے مزاج کے خلاف تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ تو بھائی یہاں پر غصہ کرنا آپ کو نہیں بنتا، یا تو غصہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، چاہے روزہ میں ہو چاہے روزہ میں بھی نہ ہو۔ تو ہر صورت میں غصہ تو مرد پہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ بہت آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، جب تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نیا تو وہاں سے نکل جاؤ۔ اور آسان طریقہ کہ تمہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو تم وضو کر لو، تو وضو کی برکت سے یہ غصہ تمہارا ٹھنڈا ہو ہی جائے گا۔ اس کو مزید گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں آپ نعت شریف پڑھتے ہیں جناب مصطفیٰ قادری صاحب، اور ہمارے سوشل میڈیا کی یہ زینت بنے ہوتے ہیں علامہ صاحب، بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے حضور کی نعت پیش کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں جناب مصطفیٰ قادری صاحب۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت
کی کیا ہے حقیقت، جگہ جان لوٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے ہدیہ نعت پیش کی، اور میں گزارش کروں گا جناب نقیب صاحب سے کہ نقیب بھائی آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ صاحب کیا خوب آپ نے حاضری پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ تیرا در گو میرا سر ہو سکون دل میسر گو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر گو، پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جبھی میری گو سنگ در تمہارا
رسول اللہ. ماشاءاللہ جناب قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا، اور قمر انجم صاحب نے بہت خوبصورت کلام لکھے. اللہ پاک ان کو غری کی رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک کلام جو کہ مجھے بہت ان کا پسند ہے کہ مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم، بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم. بس یہی دعا ہے. علامہ صاحب آپ تو ہو کر آئے ہیں ماشاءاللہ، کچھ ایک وہاں کی کوئی یاد ہمیں کوئی تازہ کرائیں گے، ہمیں مدینہ پاک کی طرف لے کے جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاشق مدینے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس عشاقان مصطفیٰ کی داستان بھری ہوئی ہے. کوئی قریب رہ کر بھی حضور کو نہیں پاتا، اور کوئی دور رہ کر بھی حضور کا دیدار کر لیتا ہے. واہ واہ. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی ایک بات میں آپ سے کروں. ہمارے مشائخ علماء اور محدثین اور بالخصوص امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مدینے کا سفر میسر ہو جائے، حاضری کی سعادت مل جائے، تو آپ یہ نیت کر کے جاؤ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں، میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں صبح 70,000 اور شام 70,000 فرشتے درود پڑھنے آتے ہیں، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہ ہوتے تو یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں الحمدللہ. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات، اور ہم کروائیں گے آپ کی شیف سے ملاقات. اور آپ کہیں مت جائیں، دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان الکریم بزم عقیدہ شہزاد سیدی کے ساتھ. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سیدی. میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف شیف سارہ فرحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد، کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. شیف کیا دھنیا پودینہ پھینکا ہوا آپ نے؟ جب کچن میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی ہی لوازمات آپ کو ملیں گے، اور چاہے وہ دھنیا ہو، چاہے پودینہ ہو، چاہے پھر ہری مرچ ہو، تو مزہ آتا ہے نا تھوڑا کچن میں ایسی طرح کی چیزیں ہوں. صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. صفائی ویسے بھی نفس ایمان ہے نا. اچھا شیف، سب سے پہلے تو آپ بتائیں ہمارے اسپانسرز کا تعارف کروائیں. بالکل. حبیب کوکنگ آئل ہے جس میں کھانا بنتا ہے بڑا زبردست لاجواب. حبیب کوکنگ آئل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کھانے کے بعد ہیوینس فیل نہیں ہوتی، بہت لائٹ رہتا ہے، اور کولیسٹرول بھی بیلنس رکھتا ہے، آپ کے ہارٹ کو بڑا اچھے سے کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ہم بہت اچھا فوڈ پہ فوکس کرتے ہیں، ہائیجین پہ فوکس کرتے ہیں، اور تو اسی لیے ہمیں کوک ویئر پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. ایک بہترین کوک ویئر کی برانڈ کی نشانی جو ہے وہ 100% گریڈ پہ بنا ہونا چاہیے، اور نان اسٹک بھی ہو تو کیا ہی بات ہے. جیسے کہ ایس کے کوک ویئر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے بہترین کوک ویئر. ساتھ ساتھ ہربیون کی جیسے سرپ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جی یہ ہے وہ لال سرپ ہربیون کا سمر رس. تو بہت بہترین لاجواب، کیا ہی بات ہے اس کی. جب دسترخوان کی زینت بنتا ہے اور افطار کا وقت ہو شہزاد تو مزہ آ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا چل افطار میں جب آپ پیئیں گے تو کیا بات ہوتی ہے، ہیوی نہیں ہونے دیتا، آپ کو بھاری پن محسوس نہیں ہونے دیتا. اور یعنی بڑی خصوصیات ہیں اس کی. بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ آئس کریم سرپ بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے بہت مزیدار بنتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو بنا کے پلائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ایس کے ہیں، حبیب ہیں، ہربیون ہیں، ان سب کے تعاون کا بہت شکریہ. اب آ جاتے ہیں ریسیپیز کی جانب. بالکل ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں آپ، کیونکہ آپ کی جو ریسیپی ہے وہ ان کی افطاری کی زینت بنتی ہے، افطاری ان کی دوبالا کرتی ہے. بالکل. کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں پیزا پراٹھا. پیزا پراٹھا. سو پیزا پراٹھا جو ہے وہ بہترین طریقے سے بنے گا. ہم نے اس کے اندر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں چکن کو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ تمام لزومات ڈالتے ہیں جو کہ پیزا میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اولیو ہے، مشروم ہے، اور اسی طرح کی تمام اسپائسز ہیں. ہم بہت کوئکلی بنائیں گے، اور یہ ایک ایسا بیٹر ریڈی ہوگا جو کہ آپ کے ملٹیپل ریسیپیز میں کام آ جائے گا. جیسے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے 2 پوٹیٹو بوائل کیے، ساتھ ساتھ چکن بوائل کیا، تھوڑا 200 گرام کے قریب چکن ہے، 2 بڑے سائز کے آلو ہیں، وہ بوائل کر کے ایک ساتھ ہی بوائل کر لیں، آپ کی گیس بھی بچت ہوگی. تو یہ بھی ایک اچھی ٹپ ہے. ساتھ ساتھ اس کے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہلکی سی کٹی مرچیں، یعنی کہ 1/4 ٹی اسپون تھوڑی سی ڈالنی، معمولی سی ہرا دھنیا ایڈ کرنا ہے ہم نے، ہری مرچیں 1 بس نارمل سائز کی، دیٹس اٹ. اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کوئک سی پیزا ساس ایڈ کر دیں گے.
اگر آپ کو کسی برانڈ کی مل جاتی تو بہت بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نارمل ٹومیٹو کیچپ یا ٹومیٹو پیوری 2 ٹیبل اسپون ایڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اٹالین ہرب یعنی کہ اوریگینو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا. وہ پنچ آف آپ ایڈ کریں، اس میں زیادہ نہیں کیونکہ کڑواہٹ آ جاتی ہے. صحیح جی. اس کے بعد مکسنگ کر لیں اچھے سے، اور اگر آپ اسی بیٹر کو باربیکیو میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ باربیکیو ساس ایڈ کر دیں، پیزا ساس کو اسکپ کر دیں. تو دیکھیں ملٹیپل چیزیں بن سکتی ہیں، اس سے پوٹیٹو کٹلٹس بھی بن سکتے ہیں، اس سے پوٹیٹو رول بھی بن سکتے ہیں، سموساز بھی بن سکتے ہیں، اور پیزا پراٹھا بھی بنے گا. واہ کیا بات ہے. پھر ہم شیف بناتے کتنی ہیں، دیر میں بنے گا یہ؟ بس ہم یہ کوئک سی ریسیپی کو جھٹپٹ بنا رہے ہیں. چلیں آپ بنائیں، پھر جب بن جائے گا تو پھر ہم دکھائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ نے کیسا بنایا ہے پیزا پراٹھا. علامہ عمیر قادری ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت خاص طور پہ ہمارے پاکستانی اور خاص طور پہ ہمارے کراچی والے بہت غصے میں ہوتے ہیں. ایسا کیوں؟ ٹریفک کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے، یا ان کو جلدی ہوتی ہے جانے کی؟ اصل میں شہزاد بھائی آپ نے تو بالکل عام روٹین کی بات کی ہے. جی. اور کراچی کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی تو ہے نہیں. جو گاڑی والا گاڑی چلاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی روزے دار ہوں، باقی کوئی روزے دار نہیں. بالکل ایسا ہی. اب ظاہر ہے کہ اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں، اور موٹر سائیکل والے بھی ہوتے ہیں، ریڑھی والے بھی ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بس روڈ میرا ہے، میری گاڑی ہے، اور میں روزے دار ہوں، باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بس ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد گھر پہنچوں اور دسترخوان شریف کے سامنے میں جا کر کے بیٹھ جاؤں. ایسا ہوتا ہے نفسا نفسی کا عالم. نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات یہاں پر آپ نے کی گھر کے حوالے سے بھی. اب ظاہر ہے کہ روزہ صرف ہم مرد نہیں رکھتے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی. اب ظاہر ہے کہ گھر میں کبھی نمک زیادہ ہو گیا، چینی زیادہ ہو گئی، تو ہم یعنی جو غصہ کرتے ہیں لوگ، جن کو ماں اور بیٹیوں کا خیال نہیں ہوتا، بہنوں کا خیال نہیں ہوتا، وہ ان پہ غصہ شروع کر دیتے. تجھے پتہ نہیں ہے میں نے روزہ رکھا تھا، یہ جو ہے نا تو نے زیادہ نمک ڈال دیا، زیادہ چینی ڈال دی، یہ زیادہ مرچی والا کر دیا. بھائی آپ روزہ رکھ رہے ہو، اب نہیں نا کیوں نمک زیادہ ہو جائے گا تو پھر کیسے کھائیں گے؟ کھا ہی نہیں اب سکتے. دیکھیں نمک زیادہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوگا. انسان ہے کہ کبھی کوئی چیز بناتے وقت کبھی کم زیادہ کوئی چیز ہو جائے. کوئی بھی گھر کی خواتین یہ نہیں چاہتی. بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی چیز اگر صحیح نہیں بنی غلطی سے، کوئی غلطی سے نا، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے غصے کی کہ ہمیں غصہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں بھی تو رکھتی ہیں، کیونکہ وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، وہ بنا رہی ہوتی ہے. سحری ہمارے لیے بنائے، افطاری ہمارے لیے بنائے. ویسے گیس آتی نہیں ہے، وہ سلنڈر کے سامنے گویا وہ موت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. کبھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ. اور آپ جانتے ہیں کراچی میں سینکڑوں حادثے ہوئے ہیں کہ کہیں بچے جلے ہوئے ہیں، عورتیں جلے ہوئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہے نا، وہ بنا رہی ہوتی ہیں، وہ کھانا ہمارے لیے بنا رہی ہوتی ہیں. تو ہم مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ غصے کو کنٹرول میں رکھیں، صبر سے کام لیں. یہ اللہ پاک نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہم ان کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم باہر کھانے جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں، اسے کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا ہے. کیا ہم اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتے آپ بڑا اچھا کھانا بنائیے؟ اپنی بہن سے کہہ دیں، بیٹی سے کہہ دیں، ماں سے کہہ دیں آج گھر میں بڑا لذیذ کھانا بنا ہے، تو ان کی بھی دل جوئی ہو، ان کی بھی تو حوصلہ افزائی ہو، وہ بھی تو خوش ہوں. وہ ساری محنت ہمارے لیے کرتی ہیں، اور ہم کام سے تھک کر آئے یا بڑے کام ہم نے اتارے ہوں تو ہم کہتے ہیں بار میں روزے سے ہوں، اب تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال روزہ جو ہے نا غصہ دور کرنے کے لیے آتا ہے، غصہ بڑھانے کے لیے نہیں آتا. اور غصہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا عمل ہے جو کہ اللہ پاک نے ظاہر اگر فرمایا کہ غصہ حرام ہے. غصہ حرام کا اگر اس کو درجہ دیا ہے. یہاں پر ایک مزید بات میں بات کروں میں آپ سے. دیکھو غصہ ہے حرام، یعنی ان باتوں پہ غصہ آئے تو غصہ ہمیں غصہ پینے کا حکم ہے. لفظ بھی ہے غصہ، ہمیں غصہ آ گیا. اگر کوئی سامنے والا غصہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر نہیں ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی غصہ حرام ہے. غصہ کوئی ہے ان کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک طرف ہے غصہ حرام، لیکن ایک طرف غصہ جائز ہے. وہ غصہ جائز کہاں ہے؟ جہاں نبی کی عظمت پہ بات آ جائے نا تو وہاں غصہ جائز ہو جاتا ہے، وہاں غیرت جائز ہو جائے. وہاں غیرت دکھانا اور اپنے ایمان کو ثابت کرنا، ایمان کو بتانا کہ یہاں غصہ جائز ہے. یعنی ہمیں جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا، اور جہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اپنی شیف سے بھی بات کروں گا اور شیف سے بھی پوچھوں گا کہ شیف کو کتنا غصہ آتا ہے.
اور شیف سارہ فرحان صاحبہ بتائیں کہاں تک پہنچی آپ کے پیزا پراٹھے؟ یہ بس آخری مراحل پہ ہے. اب ہم اس کو توا لیں گے ایس کے کوک ویئر کا. اس کے بعد جھٹپٹ سے پراٹھے کو ہم نے سیکنا ہے. ون سائڈ پہ یہ بیٹر ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اسے فولڈ کر دینا اور سک جائے گا یہ ہمارا, اور سک کے بن بھی جائے گا. وہ ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے تو ساتھ. شیف مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں غصے کے اوپر. یس ہاں, تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ بالکل, یہ ایک نیچرل ہے اور ہر انسان کو مجھے لگتا ہے آتا ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کنٹرول کرنا یہ ایک عمل ہونا چاہیے ہر کسی میں. کیسے کنٹرول کریں؟ سب سے پہلے دیکھیں یہ وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے شہزاد کہ اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول کریں یا نہ کریں. اس وقت تو دل کرتا ہے یا تو کچھ بلاسٹ ہو جائے یا کچھ کر دیں, ہمیں اتنا شدت ہوتی ہے غصے میں. لیکن عموماً بہترین شخص وہی ہے جو اس غصے کو کنٹرول کرے. آپ سب سے پہلے جو اگر ہماری ریمیڈی یا ٹپس پہ جائیں تو آپ پانی پی لیں, ایک گلاس, ایک گھونٹ پانی پی لیں, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. یہ تو ہمارے علماء کرام بھی جو بالکل انہوں نے بتایا. مفتی صاحب نے کہا بیٹھ جائیں, جب غصہ آئے تو بیٹھ جائیں. ہاں اچھا, مجھے جب زیادہ غصہ آتا ہے میں فوراً پانی پی لیتی ہوں. واہ تو واہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سکون آ گیا, ابھی تھوڑا سا غصہ کم ہو رہا ہے, اس کی شدت کم ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے شیف, آپ بنائیں پیزا پراٹھا, اور میں چاہوں گا کہ جناب فیصل قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کریں. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی, خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا, ہم پہ نبی کا سایہ ہی نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, قربان میں ان کی
بخشش کے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت جناب فیصل قادری صاحب نے پیش کی. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ورلڈ نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں بزم عقیدت اور افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور آپ ظاہر افطار کی بھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ آج یہ لے کر آئیں, آج یہ لے کر آئیں, آج ہمیں افطار میں یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے. ارے مہینہ برکتوں کا ہے, بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ پاک اس مہینے میں اس مہینے کی فضیلت ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت کشادہ کر دیتا ہے آپ کے رزق کو. اور میں نے دیکھا کہ ہر عام بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی اچھے سے اچھا کھاتا ہے. بلکہ ہمارے کراچی میں تو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں, لوگ مٹن کی بریانی, چکن کی بریانی ماشاءاللہ کھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور علامہ صاحب نے بتایا کہ شتر مرغ کی بریانی, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ ہمارے کراچی والوں پر. اور علامہ صاحب آپ نے کون سی بریانی کھائی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں رکھی ہے الحمدللہ اچھی کھائی, لیکن شتر مرغ کے ابھی تک ہم نے نہیں کھائی تو کیونکہ وہ انشاءاللہ بہت مہنگی ہے. کبھی آئیں گے نا, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی غریبوں کو وہ چیزیں میسر ہی نہیں ہیں. لیکن ہم افطار میں دیکھتے ہیں شتر مرغ, اس کے انڈے دکھائے جا رہے ہیں. یہاں مرغی کے انڈے لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. ہاں صحیح. آپ دیکھیں مرغی کے انڈے خریدنے اتنا مشکل ہے, مرغی کا گوشت اتنا مشکل ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ دیکھو اب دیکھیں نا ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو ضروریات زندگی ہے جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے اور کم قیمت میں اچھی چیز. اب دیکھیں نا ہم ایک جو ہے نا چیز بڑی ایکسپینسو, بڑی جو ہے نا وہ قیمتی, اب ظاہر ہے کہ افطار کوئی اور چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہمارے یہاں بے روزگاری عام ہے, لوگ بڑا رونا روتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی کہ بھائی بے روزگاری عام ہے, نوکریاں نہیں ہیں, یہ نہیں ہیں. لیکن میں مخیر حضرات سے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ اتنی مہنگی افطاری جو کروا رہے ہیں, یہ سحری کروا رہے ہیں, یعنی اچھا کھانا اسلام میں منع نہیں ہے, اچھا کھا سکتے ہیں, اچھا پہن سکتے ہیں. اور اللہ نے اگر جو نعمت آپ کو دی ہے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے, شکر ہے. لیکن جہاں بندہ مشکلات میں ہے, یعنی ہم یہاں اگر 10 آدمی کھاتے ہیں تو کم قیمت میں اچھی چیز آپ 100 آدمی میں تقسیم کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کھانا پہنچائیں. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال کریں. بس میں اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے آس پاس اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, اپنی فیملی کا خیال کریں. جو سفید پوش لوگ ہیں نا جی ہاں, ان کا خیال کریں. دیکھیں جو سفید پوش آدمی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں جائے گا باہر کھانے کے لیے, روڈ پہ کھانے کے لیے. وہ ہمیشہ اپنے گھر کو, اپنی عزت نفس کو ترجیح دے گا. تو آپ بھی انہی کا خیال کریں. میں جاؤں گا شیف کی طرف اور شیف سے پوچھوں گا کہ ان کا جو پیزا پراٹھا تھا وہ کہاں تک پہنچا, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں اگر آپ کا پیزا پراٹھا تیار ہے تو. یس سر شہزاد, پیزا پراٹھا ریڈی ہے اور یہ کوئک سی ریسیپی میں نے آپ کو بتائی ہے سحری کے لیے, افطار میں نہیں کھانی ہے آپ نے. کیونکہ یہ جو کوئک ریسیپی ہے نا عموماً ہوتا یہ ہے کہ سحری میں ہمیں سوچنے سمجھنے کو جو ہے وہ ملتا نہیں ہے کیا کھائیں, اور گیس کا ایشو بڑا ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ کا, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا. تو ہم نے کیا کیا, یہ کوئک ریسیپی آپ کو بتائی ہی صرف اس لیے ہے کہ سحری میں آپ انجوائے کریں. آپ چاہتے ہیں تو افطار میں بھی کر سکتے ہیں, ادروائز سحری کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے. تو شیف آج تو اس کو افطار میں ہی کھائیں گے نا, اب اس کو بالکل سحری آج تک آپ تو نہیں رکھ افطار سکتے. میں کھائیں گے, تبھی میں نے بالکل ایک ہی پراٹھا بنایا ہے. اچھا یس, چلیں بہت شکریہ. لیکن اس کو انجوائے کیجئے گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اور اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کا خاص خیال رکھیں, اور ساتھ ساتھ اپنی ہائیجین, اپنی کچن کی ہائیجین کا بھی خاص خیال رکھیں. اچھے کوک ویئر, اچھے پروڈکٹ یوز کیجئے تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے ہیلدی رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ہماری شیف آپ کو تاکید بھی کرتی ہیں کہ آپ نے کون سا تیل استعمال کرنا ہے, تو آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ تیل یوز کریں. میں چاہوں گا کہ رضوان حسینی صاحب کی ایک نعت لیں گے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. ہماری اس بزم عقیدت سے جناب رضوان حسینی صاحب.
भी रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब रिजवान हुसैनी साहब ने बहजाद लखनवी साहब का लिखा हुआ कलाम पेश किया और भाई अलहाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी ने इस कलाम को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया और पूरी दुनिया में ये कलाम मारूफ़ हुआ। और भाई से पहले जनाब सईद हाशमी साहब ने पढ़ा, लेकिन भाई ने जब ये कलाम पढ़ा तो फिर इसको वजह शोहरत मिली इस कलाम को। और मैं आपसे लूँगा इजाज़त, अपने मेज़बान शहजाद सईदी को बज़्म अक़ीदत से इजाज़त दें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल इसी वक्त और इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।